الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہوگا دوستی اور دشمنی، اس میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ آج ہماری عادت ہے کسی سے دوستی کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہیں تو بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، دوستی اور دشمنی میں اعتدال رکھو۔ کیوں؟ وہ ساری باتیں آئی۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، اس میں بڑا عجیب سبق دیا ہے، اور اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے زرین قیمتی اصول بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست سے دھیرے دھیرے محبت کرو، جی سلولی یعنی اعتدال سے کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا وہ دوست کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں، تمہارا دوست دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے، جو تمہیں بڑا محبوب تھا اور تمہیں اب بالکل پسند نہ ہو۔ اور جس شخص سے تمہیں دشمنی ہے، اور بغض ہے، اس کے ساتھ بغض اور دشمنی بھی ہلکی رکھو، بہت گہری نہ ہو، وہ بھی دھیرے دھیرے کرو۔ کیا پتہ کہ وہ دشمن کسی دن تمہارا محبوب اور دوست بن جائے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، درمیانی، اور جس سے دشمنی ہو تو اس کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہیں، دنیا کی دوستیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے سنبھال کے کام کریں۔ بہت سے لوگ بیچارے نہیں جانتے، بہت اس کے ساتھ کلوز ہو جاتے ہیں، گہری دوستی کر لیتے، اور وہی اچانک دشمنی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا، اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص طور پر تعلیم عطا فرمائی، ان لوگوں کو جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوستی کسی سے ہو جاتی ہے یا کسی سے تعلق ہو جاتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے، تو اس دوستی اور محبت میں بے دھڑک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کہ پھر ان کو کسی حد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہو گیا، اب ان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جن سے محبت اور تعلق قائم ہو گیا، ان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اب دن رات کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہے، ہر کام ان کے ساتھ ہے، اور دن رات ان کی رفاقت اور صحبت حاصل ہے، ان کی تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دوستی ایسی ٹوٹی کہ اب ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کی روادار نہیں، جی ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔
اور اب ان کے اندر ایک اچھائی بھی نظر نہیں آتی. پہلے کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا، اب جب دشمنی ہوئی تو کوئی اچھائی نظر نہیں. یہ حال ہے، اندھے بن گئے. پہلے بھی اندھے تھے اور ابھی بھی اندھے. فرمایا اب کوئی ان کی برائیاں شروع ہو گئی، اچھائیاں کوئی نظر نہیں آتی، ان کی برائیاں شروع ہوئی. اور یہ انتہا پسندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ تعلیم دی ہے کہ محبت بھی درمیانی ہو، اعتدال سے کرو. اور اگر بغض ہے تو وہ بھی اعتدال سے رکھو، کسی بھی چیز کو حد سے آگے نہ بڑھاؤ. دیکھو دوستی اگر گہری کرنی ہے تو کس سے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ. یاد رکھو اول تو دوستی اور محبت جس چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے ہی نہیں. دنیا کی مخلوق میں حقیقی محبت کسی سے کرنے کے لائق ہے ہی. اصل دوستی اور محبت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. دل میں بٹھانے کے لائق کہ جس کی محبت دل میں گھس جائے، وہ تو ایک ہی ذات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے، انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی بنایا. دل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس نے اپنے لیے بنایا کہ میں اس میں رہوں گا. اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو نکال دیا اور سب کو رکھ دیا. تو اب ہم یہاں آئے ہیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے. اب سب کو نکالے اور اس کو رکھے. یعنی کا مقصد کیا ہے کہ اب اسی ایک کو رکھنا کہ جس کے لیے اس نے دل بنایا تھا اور ہم نے اس کو نکال دیا تھا. تو ٹھوکرے کھاتے کھاتے ہم یہاں پھر سے پہنچے تاکہ اس چیز کو سیکھے کہ ہمارے دل میں اب وہ اللہ رہے اور سب نکل جائے. جی تو جسم میں جو دل بنایا وہ صرف اپنے لیے ہی بنایا ہے. یہ انہی کی تجلی گاہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اپنی رحمت بھیجتے ہیں تو دل پر آتے ہیں، اور انہی کے لیے بنایا ہے. اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بٹھانا، اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جما لے، یہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں. کسی اور کو اس دل میں بٹھانا تو ظاہر بات ہے مخلوق کو اتنا بٹھا دینا کہ وہ ہمارے دل پر قبضہ کر لے، تو فرمایا نہیں، وہ تو اللہ ہی ہے. اعتدال رکھنا ہے، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ دوستی کے لائق تو ایک ہی ہے. جی دیکھو اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا سچا دوست ہو سکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور کا سچا دوست حضرت صدیق کے اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبھایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. جو نبھایا ہے تو اس کی مثال دنیا میں نہیں. کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا. ایسی دوستی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا. ہر مرحلے پر آپ کو آزمایا مگر آپ کھرے نکلے. حضرت ابوبکر پہلے دن سے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنا صدقنا کہہ کر ایمان لائے تھے، ساری عمر اسی تصدیق اور ایمان میں ذرہ برابر بھی کبھی تزلزل نہیں آیا. غار ثور میں آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جس کو قرآن کریم اس طرح بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی وہ دونوں غار میں تھے. کون؟ حضرت صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام غار میں تھے. تو وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کرے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ. جب غار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے داخل ہوئے. محبت ہو، سچی محبت تو ایسی ہو
کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہونے لگے تو پہلے داخل ہوئے تاکہ غار کو صاف فرمائے، اور غار کے اندر سانپ و بچھو اور زہریلے جانوروں کو جو بل ہے کہ ان کے بند فرمائے، یا ہے تو وہ چلے جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو پہلے نہیں بھیجا کیونکہ وہ جائے گے تو ان کو تکلیف پہنچے، تو اپنے نبی کو بچانے کے لیے خود جا رہے کہ مجھے تکلیف ہو چلی جائے، چلے گا میرے نبی کو تکلیف۔ یہاں سے تصوف سلوک میں اصول نکالا کہ اگر شیخ سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی سے محبت، اور خدمت کرے تو یہ خدمت کا جذبہ ہے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کوئی لینا نہیں بلکہ اپنا مال اور خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کچھ لیا ہے؟ لیا نہیں، بلکہ اپنا اور خرچ کیا۔ غار کے اندر چنانچہ آپ نے کپڑے کاٹ کر ان سوراخوں کو بند فرمایا، اور جب کپڑے ختم ہو گئے سوراخ باقی رہ گیا تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے سوراخوں کو بند فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ اندر آ جائیے۔ یہ ہے محبت۔ ورنہ آج تو کہتے ہیں کہ میرے کو بچھو نہ کاٹے، اس کو کاٹے تو اچھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے، آپ کہیں سے دودھ لے آئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بھوک کے آثار ہے، محبت ہو تو پھر وہ آداب محبت سکھا دیتی ہے۔ آپ نے مانگا نہیں ہے لیکن آثار سے سمجھ گئے اور یہ لے کر آ گئے کہ ان کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، دودھ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حالانکہ اس وقت آپ خود بھی بھوک سے تھے، حضرت ابوبکر بھی بھوک سے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ پیا تو نبی نے، فرمایا پیٹ میرا بھر گیا۔ ہوتا ہے نا خوشی کے اندر کہ ہماری اگر کوئی ہدیہ کو اللہ والے قبول کر لیتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں، بولے میرا پیٹ بھر گیا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فرمایا میرا پیا تو نبی نے لیکن دودھ میں سیراب ہو گیا، لہذا دوستی اور اثار اور قربانی کا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا وہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص پیش نہیں کر سکتا، بڑا اونچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی گہری دوستی ہے، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اگر میں اس دنیا میں کسی کو سچا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی بنایا نہیں، اگر بناتا، سچا دوست کسی کو بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ مطلب یہ کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں حقیقی معنی کا دوست بننے کے لائق کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جما لے، ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جما لے کہ جو وہ کہے وہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہو جائے، کیونکہ آج ہر انسان اپنے دوست کے تابع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی دوست نے تو چلو ادھر جائیں گے، بیچارہ یہ نہیں چاہتا ہے پھر بھی چلا جاتا، گناہ کے لیے بلا رہا ہے، نہیں چاہتا ہے لیکن چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ دوستی کر لی۔ نہیں، دوستی ہو تو ایسی ہو کہ نیک کام کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، برا کے لیے جاؤ، تو دوستی ٹوٹے گی تو چلے گی لیکن اس میں نہیں آئے۔ تو یہ ہے کہ دوستی رکھنا ہے تو ایک تو نیکی کے کام میں ساتھ دینا، دوسرا گناہ کے کام میں بلائے تو چھوڑ دو۔ دوست ٹوٹ جائے تو یہ تو عین ایمان ہے، کوئی بے وفائی نہیں ہوگی۔ آج کل وساوس میں آتا ہے یار نہیں دوست ہے میں نے بے وفائی کی، اور حدیث میں آتا ہے دوست بے وفائی نہ کرو، یہ بے وفائی نہیں ہے جی، یہ تو عین ایمان ہے کہ دوست اگر گناہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو انسان کا تو جو دوست ہے پھر وہ انسان کا دل اس کے تابع ہو جاتا ہے،
یہ دوستی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ زیبا نہیں. دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہونی چاہیے. اللہ کی دوستی ہے اس کے تابع، اس کے نیچے اگر دوستی ہو لوگوں سے تو ٹھیک ہے. البتہ دنیا کے اندر جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع ہے. پہلے تو اللہ کی محبت اور اللہ سے دوستی ہے، اس کے بعد اب مخلوق سے جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی دوستی کے نیچے ہوگی، یعنی اس کے حدود کے اندر ہوگی. ہم آج کل دوستی کرتے ہیں ایسی کہ پھر اللہ بھی ایک طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو بھی توڑ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا دوست ملتا ہی کہاں ہے جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو. نہیں ملتا. تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایسا دوست نہیں ملتا جس کو صحیح معنی میں دوست کہہ سکے اور جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو اور جو بڑی آزمائش کے وقت پکا نکلے کہ وہ آدمی ہمارا ہر وقت ساتھ دے. جی ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے. قسمت والے کو ہی ایسا دوست ملتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دوسرے بڑے بھائی صاحبان اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تو والد صاحب اسے فرماتے کہ تمہارے دنیا میں بہت دوست ہیں. جی کہ تمہارے دنیا میں بہت دوست ہے. پھر دوستوں کا وہ ذکر کرتے. فرمایا 60 سال عمر ہو گئی یعنی ان کے والد کی، ہمیں تو کوئی دوست نہیں ملا. والد کہہ رہے کہ ہماری عمر تو 60 سال ہو، ہمیں تو کوئی نہیں ملا. تمہارے بہت دوست ہیں، ہمیں کوئی دوست نہیں ملا. ساری عمر میں صرف 1.5 دوست ملے. کتنے؟ 1.5 دوست ملے، ایک تو پورا اور ایک آدھا. مگر تمہیں بہت دوست مل جاتے ہیں. لہذا دوستی کے معیار پر پورا اترنے والا جو کٹھین آزمائش میں بھی پکا اور کھرا ثابت ہو، ایسا دوست بہت کم ملتا ہے. ویسے تو ہر انسان کے دوست بہت ہوتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت کوئی ساتھ نہیں ہوتا. سب زبانی دوست ہوتے ہیں، بلکہ ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہماری خوشی میں بھی ساتھ دے اور ہم پر اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اس میں بھی ہماری رہبری کرے. ایسا نہیں کہ آج کا دوست اس کی بات نہیں مانی تو بھاگ جاتا ہے، میں اپنی دوستی ختم. یہ تو کچی دوستی ہے. پکی دوستی تو جو اللہ کے تابع ہوتی ہے یعنی اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں. آج دوستی اغراض کے لیے ہوتی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائیں گی، لیکن جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی وہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی. اس لیے دوست اللہ کے لیے بناؤ، اور اللہ کے لیے جو دوست ہوگا تو اللہ کے حکموں کے تابع ہوگا. وہ دوستی کوئی بیکار نہیں ہے، وہ بری بھی نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ دوستی حدود سے تجاوز نہ کرے. بس وہ دوستی ایک حد کے اندر رہے. یہ نہ ہو کہ جب دوستی ہو گئی تو اب صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی کے ساتھ کھانا پینا ہے، اور اب اپنے راز بھی اس پر ظاہر کیے جا رہے ہیں. اپنے راز بھی بتا دیتے ہیں نا بہت سارے دوست. کبھی بھی نہیں بتانا. دوست کے ساتھ میں رکھو، اپنے راز کبھی نہیں بتانا. ہاں زندگی میں کبھی نہ کبھی دھوکہ ہو جائے گا. جی چاہے کتنا ہی جگری دوست ہو گیا ہو، راز نہیں بتانا. فرمایا اپنی ہر بات اس سے کہی جا رہی ہے. اگلے کل کو دوستی ختم ہو گئی تو چونکہ تم نے اپنے سارے راز اس پر ظاہر کر دیے ہیں اب وہ تمہارے راز ہر جگہ اچھالے گا. اگر ہمارے ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں اور ہم نے دوست کے سامنے اس راز کو ظاہر کر دیا تو ہماری دوستی ٹوٹے گی. تو کہ وہ آدمی ایسا ہے، بدنام کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو پھر ہماری دوستی اپنے اندر کی باتیں کچھ نہیں، اچھی ہو یا بری ہو اس کو چھپانا ہے تو ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ ہمارا مصلح نہیں ہے. وہ تو صرف اصلاح کرنے والے جو مشائخ ہوتے ہیں انہی کے سامنے، کیونکہ یہ کبھی ظاہر نہیں کرے. چاہے تم نے اس کو چھوڑ بھی دیا اس شیخ کو پھر بھی یہ کبھی بھی ظاہر نہیں کریں گے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے.
اس سے ایسے اپنے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ویسے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہمارے راز کھول دیں گے۔ اس لیے دوستی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آدمی حدود سے تجاوز کر جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور کسی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہر وقت کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس کے ہر کام میں عیب تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھائی بھی تو رکھی ہوگی، لیکن آج ہم جو ہمارا دشمن بن گئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی اتنی دشمنی نکالتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں بھی بری ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، جہاں اس کی اچھائیاں ہیں وہاں اچھائیاں بیان کرو، جہاں اس کی برائیاں ہیں وہاں برائیاں بتاؤ، لیکن یہ ہے کہ اعتدال سے ہٹ مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم اس کی اچھائیاں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا، یعنی کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انصاف کا وقت آئے گا تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو حد سے زیادہ بڑھا رہے ہیں، سمجھے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمن کے ساتھ اعتدال سے کام لے، کہ جہاں اچھائیاں ہے وہ اچھا ہے، جہاں تعریف کی ضرورت ہو تعریف بھی کریں۔ جی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لیے محبتوں میں بھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے اور بغض عداوت میں بھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، آج حجاج بن یوسف کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہے، ہاں، کہیں نہ کہیں واقعات میں ان کا نام آتا رہتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، جس نے بے شمار ظلم کیے، کتنے علماء کو شہید کیا، کتنے حافظوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس نے کعبہ شریف پر حملہ کر دیا۔ یہ سارے برے کام کیے، اور جو مسلمان بھی اس کے ان برے افعال کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اس کی طرف سے کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی، اس برائی کے اندر اس کی غیبت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ٹوکا اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم ہے تو اس کی غیبت حلال ہو گئی، یہ مت سمجھنا کہ وہ ظالم ہے تو اس کی غیبت حلال ہو گئی، تمہارا کوئی دشمن بن گیا تو یہ مت سمجھو کہ اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ غیبت کا گناہ تو ضرور ہوگا، چاہے دشمن کا ہو چاہے دوست کا غیبت کرو۔ آج تو ہم سمجھتے کہ دشمن کے لیے تو غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ کبھی خاموش رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اب دیکھو اس کو ٹوکا، یہ مت سمجھنا کہ حجاج بن یوسف ظالم ہے تب اس کی غیبت حلال ہو گئی یا اس پر بہتان باندھنا حلال ہو گیا۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے اس کے ناحق قتل اور ظلم اور خون کا بدلہ لیں گے، حجاج بن یوسف کا جب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے تو تم اس کی جو غیبت کر رہے ہیں یا بہتان باندھ رہے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے لیں گے، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے لیں گے۔ یہ نہیں کہ جو شخص بدنام ہو گیا ہے تو اس کی بدنامی کے نتیجے میں اس پر جو چاہو الزام لگا دو۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ پاس کسی غلط کی وجہ سے بیچارہ بدنام ہو جائے، اب جس کو چاہے یعنی جس کو دیکھو وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، جس کو دیکھو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ فرمایا وہ تو توبہ کر کے آگے نکل جاتا ہے، لیکن یہ غیبت کر کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، اس نے بیچارے نے غلطی کر دی، توبہ کر لیا، اب اس نے جو توبہ کی ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلا، اور ہمیں تو وہی چل رہی ہے کہ برا آدمی ہے، برا آدمی ہے، اس کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر وہ برا آدمی ہے تو اللہ اس کی برائی کو دیکھیں گے، لیکن ہماری غیبت بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے۔
تو یہ بات ذہن ہے، ورنہ آج ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے کہ برا آدمی تو اس کی پھر تو کیا ہے، وہ تو بات بتا سکتے ہیں نہیں۔ فرمایا جو شخص بدنام ہو گیا تو اس کی بدنامی کے نتیجے میں اس پر جو چاہو الزام عائد کرتے چلے جاؤ، اس پر بہتان باندھتے چلے جاؤ، اس کی غیبت کرتے چلے جاؤ، نہیں۔ لہذا عداوت اور دشمنی میں بھی اعتدال کے ساتھ کرو، اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل ہمارے یہاں جو سیاسی فضا ہے، پولیٹکس ہے، اس سیاسی فضا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا، اس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہو گئی، تو اس کو اس طرح بانس پر چڑھاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے نا۔ کسی کو اس سے دوستی ہو گئی تو اس کو اتنا اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اگر دوسرا شخص کوئی عیب بیان کرے تو اس کا سننا گوارا نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، نہیں۔ اور جب اس سے سیاسی دشمنی ہو جاتی ہے تب اس کے اندر کوئی اچھائی ہی نظر نہیں آتی۔ یہ سیاست میں ہوتی ہے نا دوستی، تھوڑی دیر میں دوستی اور تھوڑی دیر میں دشمنی، ارے ہوتی کہ نہیں، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ کہتے ہیں کھیل ہے، تھوڑی دیر میں دوستی اور تھوڑی دیر میں دشمنی، جب دوستی ہوئی تو اس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، اور جب دشمنی ہوئی تو اس کی برائیاں بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ بھی حیران ہو جاتے، بولے ابھی تو تعریف کر رہا تھا، ابھی دشمنی اور ابھی برائی بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، جب اس سے سیاسی دشمن ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، دونوں جگہ پر حدود سے تجاوز ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا کہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اور اگر بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ رکھو، یہ بھی دین ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نماز روزہ ہی دین رہ گئے، اس پر ہم بڑے خوش ہیں، نہیں، یہ بھی دین ہے۔ یہ آپ کو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہمارے سامنے ہے نہیں، یہ ہے چھوٹی سی، لیکن اس سے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے ہمارا، ہمیں ایک راستہ ملتا ہے کیسے چلنا چاہیے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ حکمران، یہ سیاسی لیڈر اور رہنما جو ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی باعزت فاصلے کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ تعلق ہو گیا تو آدمی حد سے متجاوز ہو جائے، ان سے بھی دوستی رکھے لیکن ایک حدود تک۔ جی، ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے درجے کے محدثین میں ہیں، دینی مدارس میں حدیث کی کتاب تحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر بڑا مہربان تھا، ان کے زمانے جو بادشاہ تھا وہ ان پر بڑا مہربان ہو گیا، اور ایسا مہربان ہو گیا امام صاحب پر کہ ہر معاملے میں ان سے صلاح اور مشورہ ہو رہا ہے۔ اور بادشاہ جیسی شخصیت جس کو مانے تو بہت بڑا گنگے، اور بادشاہ بھی ان سے مشورہ کر رہا تھا، ہر معاملے میں ان کو بلایا جا رہا ہے، ہر دعوت میں ان کو بلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو پورے ملک کا قاضی بنا دیا، پورے ملک کا قاضی بنا دیا، اور اب سارے فیصلے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک عرصے دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ اپنا قضا کا کام، فیصلوں کا کام کرتے رہے، اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دے دیا کرتا۔ اب دیکھو اتنا قرب بادشاہ کا ہے، اور بادشاہ بھی ان سے مشورہ لے رہا ہے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو سفارش بھی قبول کرتے تھے، اتنا سارا کلوز ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے، دھیان سے سنیں، کیونکہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے نا۔ بھائی عالم عالم ہوتا ہے، بادشاہ کی دوستی ہو تو دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن عالم اپنے علم، غلام تو نہیں بنے ہیں کہ جیسے چاہے ہمیں چلا، تو غلام تو نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کر دیا، بادشاہ سے کوئی بھول ہو گئی، غلط کام کر دیا،
تو قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا، کیونکہ ان کا کام تھا فتویٰ دینا. لوگ پوچھنے آئے، وہ بادشاہ کے بارے میں پوچھنا آئے یا کسی کے بارے میں پوچھنا ہے. قاضی تو فتویٰ ایک ہی قسم کا دے گا کہ جو بادشاہ بھی کرے گا تو اس کے لیے بھی سزا، عام آدمی کرے گا تو اس کے لیے بھی سزا. تو جب فتویٰ دیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے، انہوں نے کہہ دیا اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بکے نہیں تھے. آج کل ہم بک جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگ ہمیں خرید لیتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اگر پھر اس کے بعد کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو خریدے ہوئے ہم ہیں نا، تو پھر اس کی رعایت رکھ کر کام کرنا پڑے گا. دنیا میں بکو مت. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ہمارا مال لے سکتے ہیں، ہمارا ایمان تو نہیں لے سکتے. ہم اپنے ایمان پر جمے رہے. بک گئے تو ایمان گیا، کیونکہ وہ جیسا چاہیں گے ویسے پھر تمہیں فتویٰ دینا پڑے گا یا ویسی بات کرنی پڑے گی. تو ہمیں ایمانی پاور کے ساتھ دوستی سب سے ہو. ہدیہ جو دے رہے دیوے، لیکن ہدیے کی وجہ سے ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں، اس نے جو کہا ہے یا شریعت کے خلاف، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسے خوددار تھے، ایمان والے تھے. تو کہہ دیا کہ بھائی بادشاہ نے غلط کیا ہے. اب بادشاہ کو تو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے؟ اس نے سوچا میرے پیسوں پر تو یہ پل رہے ہیں، میں ان سے مشورہ لے رہا تھا، میں نے ان کو ہدیہ دیے، میں نے ان کا اتنا سب کچھ اکرام کیا، اور آج میرے خلاف بات کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا جی. اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے. وہ تو ناراض ہونا ہی ہونا ہے. بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ ہم نے اتنے عرصے تک ان کو کھلاتے پلاتے رہے، ان کو ہدیے اور تحفے دیتے رہے، ان کی سفارش قبول کرتے رہے، اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتویٰ دے دیا. اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتویٰ دے دیا. چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کر دیا. تو سب سے پہلے تو قضا سے نکال دیا، بھائی تم قاضی کا کام نہیں کر سکتے. کیونکہ بادشاہ لوگوں کا دماغ ہے نا، کس وقت خراب ہو جائے تو ہمیں وہاں سے پھینک دیں، ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ فتویٰ دے دیا. تو ان کو معزول کرے. یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں. یہ جو بادشاہ دنیا کے ہوتے ہیں یہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں. دیکھنے میں بڑے سخی نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے سخی نظر آتے ہیں، لیکن کم ظرف ہوتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کر دیا، بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے ہدیے تحفے دیے ہیں وہ سب واپس کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جب وہ گرا تو کیسا گرا؟ حد سے نیچے گر گیا نہیں. فرمایا ہم نے جتنے تحفے ہدیے دیے ہیں سب واپس کرو. اب دیکھو یہ دھمکانے والی بات ہے. یعنی انسان ڈر جائے تو شاید واپس وہ خلاف جو فتویٰ ہے واپس لے لے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، پکے ایمان والے، تو ڈرتے نہیں، وہ سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں. اب دیکھو وہ سب واپس کرو، اس لیے کہ اب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کر دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ ہدایا، کبھی کچھ دیا ہوگا، کبھی کچھ بھیجا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کو وہ آدمی آیا اب کون رکھیں گے؟ وہ تو انسان کھا پی کے ختم کر دیتا ہے. لیکن یہ دیکھو جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا ہدایا لینے کے لیے، تو آپ اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے اور ایک الماری کا تالا کھولا تو پوری الماری ان تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی جنہوں نے وہ ہدیہ دیتے رہے. اس میں سے ایک ہدیہ بھی استعمال نہیں کیا، وہ الماری میں جمع رکھا ہے. کوئی یہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دوستی اعتدال میں رکھی تھی کہ پتہ نہیں کس وقت بگڑ جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہدیہ واپس کرے گا تو اس کا پورا اس کا سیل بھی نہیں کھولا ہے کہ کیا اندر ہے. تو فرمایا ایک الماری کھولی اور اس کا تالا کھولا اور اس میں سے بھری ہوئی تھی. آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے پاس جو تحفے کی تھیلیاں آتی تھی وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ان تھیلیوں پر جو مہر لگی تھی وہ مہر بھی ابھی تک نہیں توڑی ہے میں نے. یہ ساری تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ. وہ ان کو ڈرا رہا تھا، یہ ان کو ڈرا رہا، لے جاؤ. یہ ہوتا ہے ایمان والا.
ہاں دیکھو فرمایا اس لیے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا میرا، وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ، اسی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں تھا، کیا تھا؟ کہ کسی سے دوستی کرو تو درمیان میں رہو، سمجھے نا؟ اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے سارے تحفے واپس کرنے پڑیں گے، پہلے ہی دن میرے ذہن میں تو یہ تھا واپس کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفوں میں سے میں نے ایک ذرہ بھی آج تک اپنے استعمال میں نہیں لایا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا صحیح نمونہ۔ اللہ یہ ہے حدیث میں، اس لیے ہمیں بھی یاد رکھے یہ بہت اعتدال ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جب دوستی ہو گئی تب ہر طرح کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب دشمنی ہوئی تب پریشانی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اول تو صحیح معنی میں محبت صرف اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی ہے، ہر مسلمان کو ہمیشہ مانگنی چاہیے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، یہ اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو۔ اب انسان چونکہ کمزور ہے، اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کو دوسروں سے بھی محبت ہوتی ہے، بشر ہے اور بشر کے تقاضے ہیں، اس لیے دوسروں سے محبت ہوتی ہے۔ مثلا بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، دوستوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، عزیز اور رشتہ داروں سے محبت، یہ ساری محبتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ محبت انسان کے ساتھ رہے گی پر کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ محبتیں تو رہے گی، ان محبتوں کو ختم کرنا شریعت نہیں بتا رہا ہے، رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ یہ ساری محبتیں جو بتائی گئی ہے آپ کی محبت کے تابع ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت نمبر 1 پر ہو ہمارے دل میں، اس کے بعد بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی محبت ہو اور کاروبار کی ہو، اس کے نمبر 2 پر۔ ہم اگر اس کو پہلے نمبر پہ لے جائیں گے تو اللہ کی محبت نیچے آ جائے گی، تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو اور یہ محسوس ہو کہ محبت حد سے بڑھ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ یہ محبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے لیکن یہ محبت حد سے بڑھتی جا رہی ہے، حد سے بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ جب بڑھ رہی ہو تو ہمیں فوراً دعا مانگنی چاہیے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیے، اور پھر اپنی اختیاری طرز عمل میں بھی ہمیشہ احتیاط سے کام لو۔ جو آج کا دوست ہے وہ کل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ کل تک تو ہر وقت ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ساتھ کھانا پینا تھا، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اگر آئے تو اس کی طرف سے آئے، تمہاری طرف سے نہ آئے۔ بہرحال دوستی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلقین ایسی ہے کہ اگر ہم ان کو پلے باندھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ جی بسا اوقات ان دوستوں کے نتیجے میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں دوستوں کی وجہ سے، اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ دوست ہے اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا دل ٹوٹے گا، بعض مرتبہ دوست کہ اس کی بات ہے اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے دل ٹوٹنے کے نتیجے میں شریعت ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، شریعت ٹوٹ گئی تو اس کو کہتے ہیں اعتدال سے ہٹ گئی۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں شریعت محفوظ رہے، اس کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اس کو کہتے ہیں اللہ کے تابع کی، کیونکہ پہلے اللہ کا حکم اس کے بعد میں تیرا حکم، اللہ کا حکم میں یہ کام نہیں کرنا ہے
اور دوست کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو ہم کس کے تابع ہوئے؟ اللہ کے۔ اور اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو اللہ کو اپنے تابع کر لیا کہ پہلے اس کی بات مانی، اللہ کی بات بعد میں دیکھیں۔ تو یہ ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کہ حالانکہ شریعت کے ٹوٹنے سے بچانا دل کو ٹوٹنے سے بچانے سے مقدم ہے۔ دل ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے دو، بشرطے کہ شریعت میں گنجائش نہ ہو۔ لیکن اگر شریعت کے اندر گنجائش ہو تو اس صورت میں بے شک یہ حکم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چاہیے، اور حتی الامکان دل نہ توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ دل نہ توڑے جب تک گنجائش ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹنے دو، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاملات کے اندر غلو کرنے کی ممانعت ہے۔ غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، جی غلو نہ کرے، نہ دوستی میں غلو ہو نہ دشمنی میں غلو ہو، بلکہ اعتدال ہو۔ اعتدال شریعت ہے، کسی بھی معاملے میں غلو نہ ہو، نہ تعلقات میں نہ ہی معاملات میں۔ اور غلو کے معنی ہے حد سے بڑھنا، کسی بھی معاملے میں انسان حد سے نہ بڑھے بلکہ مناسب حد کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ابھی کچھ باتیں کرنی تھی، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تصوف کے سلسلے، لوگ تصوف کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ یاد رکھو، ہر انسان جیسے جسمانی بیمار ہوتا ہے نا تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں۔ اور علاج کرنے کے لیے تابع کس کے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کے، یا اپنی بات منواتے ہیں؟ جو ڈاکٹر کی بات مانے گا اس کو جلدی شفا ملے گی، لیکن جو مریض ڈاکٹر کو اپنی منوائے گا تو ڈاکٹر کہے گا بھائی اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرو، کہ اپنی منوا رہا ہے، شفا کیسے ہوگی اس کو؟ تو اسی طریقے سے ہمارے دل اور ہمارے ایمان اور ہماری روح بھی بیمار ہے، ہم روحانی بیمار ہیں، جی۔ اور روحانی بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، روحانی بیماری کا ہمیں پتہ نہیں، جی۔ جسمانی بیماریوں کا تو پتہ ہے، اس لیے جسمانی ڈاکٹروں کا بھی پتہ ہے، اور جسمانی ڈاکٹر یعنی جو ہسپتال ہے اس کا بھی پتہ ہے، لیکن روحانی طور پر ہم بیمار ہیں تو روحانی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں، اس کے دواؤں کا بھی پتہ نہیں، اس کے ہسپتالوں کا بھی پتہ نہیں، اس کے ڈاکٹروں کا بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے روح بھی بنائی ہے، دونوں اللہ نے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جسم کی بیماری رکھی ہے تو روح کی بھی بیماری رکھی ہے۔ جسم کے لیے کھانا ہے تو روح کے لیے بھی تو کھانا ہے، جسم کے لیے صفائی ہے تو روح کے لیے بھی تو صفائی ہے، لیکن کسی نے روح کی فکر کی؟ جسم کی فکر کر رہے ہیں، جسم کو روزانہ صفائی کر رہے ہیں، روزانہ کھانا دے رہے ہیں، روزانہ اس کو زینت دے رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، تو ہم روزانہ اس کو سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن روح ہماری بھوکی ہے، گندی ہے، اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، اس کے ڈاکٹر کا پتہ نہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اتارا ہے اور روح اتارا ہے، اور جسم کے لیے تو ساری دوائیں رکھی اور روح کے لیے نہ رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کے لیے جو دوائیں رکھی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن حدیث روحانی میڈیکل اسٹور ہے۔ کیا کہتا ہے آج کل میڈیکل اسٹور کا نام ذرا جلدی سمجھنا، روحانی میڈیکل اسٹور ہے۔ اب اس میں سے دوائیں تو اسٹور میں تو بہت ہے، لیکن چوائس کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہی تو کرے گا۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ اس میں سے دوا چوائس کریں گے روحانی مریض کے لیے کہ تمہیں ایسے کرنا ہے، تمہیں ایسے کرنا ہے، اس سے تمہیں شفا ہو، ان کے تابع ہو کر چلنا ہے، جی۔ اس میں دعائیں بھی ہے، اس میں اذکار بھی ہے، سنتیں بھی ہے، سب روحانی علاج ہے۔ اور یہ روحانی جو علاج آیا ہے یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا،
کیونکہ ہماری روح جو ہے یہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کا ایک امر ہے، تو اس کا علاج یہ سافٹ ویئر ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، اس کا علاج بھی سافٹ ویئر ہے، اور جسم ہارڈ ویئر ہے تو اس کی دوائی بھی تو ہارڈ ویئر ہے، دکھائی دیتی ہے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن روح کی جو دوائی ہے، بولے ایسا کر لو، کیسے سمجھ میں نہیں آتا میرے دماغ میں، تو جیسا کہا وہ مان لو۔ صحابہ کرام کا علاج ہوا ہے، کیونکہ اس روحانی علاج میں دماغ چلانا نہیں ہے، کیونکہ دماغ ہمارا چھوٹا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے علاج دیا ہے قرآن اور حدیث، یہ بہت بڑا ہے، ہمارے دماغوں میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں فرمایا تم نبی کی اتباع کر لو، سیدھا کامیاب ہو جاؤ، دماغ مت لگاؤ۔ ہاں اپنے دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، اس میں دماغ سے کام کرو، لیکن دین کے معاملے میں کہا نہیں، میرے کو سمجھ میں آیا تھا کہ تمہیں کروں گا، نہیں آئے گا تو نہیں کروں گا۔ کسی نے بتایا یہ ذکر کرو تو کہتا ہے نہیں، یہ ذکر میرے پہلے سمجھاؤ۔ بھائی تیرا دماغ چھوٹا ہے تو کیسے ذکر سمجھے گا؟ پہلے مراقبہ مجھے سمجھاؤ۔ بھائی سمجھانے کا طریقہ تو بتا سکتے، نہیں بولے میرے دماغ میں آنا چاہیے، تو یہ سائنٹسٹ دماغ ہو جاتا ہے، تو اس کو تو پھر بگاؤ، کیونکہ وہ مانے گا ہی نہیں۔ تو ہمارا کام ہے، اس لیے مسلمان ہمیشہ کس کی اتباع میں چلے گا؟ نبی علیہ السلام کی اتباع میں چلے گا، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جیسا بتایا ویسا ہی کیا، سمجھ میں آوے یا نہ آوے کچھ نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ بڑھایا بھی نہیں۔ حضرت ایک مرتبہ غزوہ خندق کے اندر دشمنوں کے پاس جاسوس کے لیے بھیجنا تھا، تو آپ نے اعلان فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ جاسوس کے اندر، فلاں دشمنوں کے اندر، اور وہاں جاسوسی کرو، کچھ کرنا نہیں۔ اب ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، ٹھنڈی سخت تھی، سوچ رہے تھے جاؤں گا تو ٹھنڈی بہت لگے گی، یہ لگے گی، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، فرمایا ماننا ہے، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی کہ اللہ ان کی ٹھنڈک کو گرمی سے بدل دے، فرمایا اس کے بعد سے مجھے راحت ہو گئی۔ جب دشمنوں میں گئے ہیں اور جانے کے بعد دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے ان کا بڑا سردار تھا، فرمایا وہ آگ پر اپنا ہاتھ سیک رہا ہے، ٹھنڈی سخت تھی، انہوں نے سوچا کہ لاؤ میرے پاس تیر ہے، میں مار دوں تو بہت اچھا کام ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑے دشمن کو مارا۔ لیکن فوراً بات یاد آئی کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم ادھر جا رہے ہو صرف دیکھ کر آ جاؤ، کچھ کرنا مت۔ دیکھو اپنے دماغ سے کچھ نہیں کر رہے، نفس کیا کہہ رہا ہے کہ کروں گا تو تعریف ہوں گی، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ منع کیا ہے، اس لیے کرو مت، چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو۔ نہیں کیا، فرمایا میں تو تیر بھی نکال دیا، ترکش میں بھی لگا دیا، یاد آیا واپس رکھ دیا، اور میں واپس آیا، نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اگر کر دیتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو یہ ہے کہ اتباع کرنا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہماری روح بیمار ہے، روح کی بیماری کی علامت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہ چاہنا یہ روح کی بیماری کی علامت ہے۔ نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا روح کی بیماری کی علامت ہے۔ ماں باپ کی باتوں کو نہ ماننا یہ روح کی بیماری کی علامت ہے۔ یا علاقے میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سمجھدار کہتے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تو ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہ آنا یہ روح کی بیماریوں کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیں روح کی بیماری، گناہ کی طرف زیادہ جانا، ہر گناہ کو کرنے کے لیے تیار، یہ سب روحانی بیماریاں۔ تو اس بیماریوں کا بھی علاج کرنا ضروری ہے۔ تو بتاؤ ہم بیمار ہے کہ نہیں؟ کرنا ہے علاج۔ تو اس کا علاج، اس کے ڈاکٹر، اسی کا نام ہے اللہ والے۔ جو اللہ والے ہر جگہ پر جو آتے ہیں، کبھی اعتکاف کرتے ہیں، کبھی ان کے سفر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھے ان کی باتوں کو سننے سے ہمیں اثر ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر لیکچر دے، ہم جا کے جاتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دوا نہیں لی، لیکن وہ بتاتا ہے کہ بھئی کیسے رہنا ہے، کیسے احتیاط کرنا ہے، کون سی دوائیں کھانی ہے، کون سی آب و ہوا، ابھی یہ وائرس چل رہا ہے، ابھی آپ کو ایسے رہنا ہے، تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
حالانکہ دوائی نہیں لی ہے. ایسے ہی اللہ والے بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، یہ ساری باتیں ہوتی. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا سلسلہ کیا کہ آپ نے صحابہ سے بیعت لی. بیعت کہتے ہیں عہد کرنے کو، یا جس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ. جب آپ کوئی معاملہ کسی سے لین دینے کا، کوئی مکان خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو ایک عہد کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی میں تیرا مکان لیا، ایگریمنٹ بنا دو اور پیمنٹ ایسے ایسے ہوگی. تو جو ایگریمنٹ ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو وعدہ کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں، ایگریمنٹ کہتے ہیں. تو یہی جو بیعت ہے وہ ایک انسان اپنے مطلب ارادہ کرتا ہے کہ اب میں آپ کو اپنا بڑا بنا کر اور آپ کے ساتھ ہی اپنا پوچھ کر کام کرتا رہوں گا. تو اس لیے اس کا نام ہے بیعت شریعت کے لفظوں میں. سمجھے؟ لوگ سمجھتے ہیں بیعت پتہ نہیں کوئی بڑی چیز کا نام ہے. نہیں، یہ سنت ہے. یہ تو صرف کاغذی بات ہوئی، جیسے ہم نے کوئی ایگریمنٹ بنایا لیکن اس کے بعد محنت دوسری ہوئی تو وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک شیخ پکڑ لیا ہے، ایک استاد بنا لیا ہے، اپنا ایک ڈاکٹر لے لیا ہے، اسی سے پوچھ کر کام کریں گے اپنی روحانی علاج. تو یہ بیعت ہوتی ہے. اس کے بعد علاج شروع ہوتا ہے. علاج میں سب سے پہلے چیز جو ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں. تو ذکر و اذکار جو ہے نا اس کو ہم کرتے رہیں گے. یہی ہماری دوائیاں ہے، ٹیبلٹ ہے. اس کو ہم استعمال کریں، ہم اس کو پڑھنے کا ہے، پڑھتے رہیں گے تو ہمارے روح میں اس کا اثر ہوگا. تو ذکر و اذکار پابندی سے کرتے رہے، اس کی اطلاع بھی دیتے رہے تو انشاءاللہ اس کو نفع ہوگا. اس لیے اس پر بہت ساری